جیسے ہی جہاز پہ چڑھا تو جو ہے وہ ڈالر جو ہے ڈپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا، روپیہ جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو گیا، اور میرے آتے آتے ہی 1200 ارب روپے کے جو ہے قرضے جو کم ہو گئے. تو آج ان کے ہوتے ہوئے ایک ہی دن میں 34 روپے جو ہے آپ کا جو ہے روپیہ گرا، اور یہ بوجھ ان کی 200 اور اس وقت 64 روپے پہ جو ہے روپیہ ہے ڈالر کے اگینسٹ. اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 182 روپیہ پہ ڈالر تھا ہمارے ہاں. اور کچھ عرصہ پہلے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب انہوں نے شروع کیا تھا اس وقت وہ 178 روپے پہ تھا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ ظاہر مہنگائی ہوگی اور بہت بڑھ چڑھ کے مہنگائی ہوگی. لیکن جو یہ بھی شور مچاتے تھے کہ 40 مہینوں میں تحریک انصاف نے کوئی تقریباً 19 ارب ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھایا ہے، انہوں نے ایک دو دن میں، یہ 2 دنوں میں 4.5 ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھا دیا. تو ہمارا قرضہ جو بڑھا تھا وہ بھی کوئی ڈیویلیویشن سے بھی تو بڑھا تھا نا. تو اس وقت ان کو یہ وہ یاد نہیں آتا تھا. آج ذرا یہ دیکھیں کہ یہ جب سے یہ آئے ہیں اس وقت ان کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 11 سے 12 ٹریلین روپیہ بڑھا. ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا. ریزرو جو ہیں وہ گر گئے ہیں، وہ 4 ٹریلین سے نیچے چلے گئے ہیں. اور یہ ریزرو جو 3.7 ٹریلین پہ ہیں ڈالر پہ، اس میں وہ ڈالرز ہیں جو سعودی عربیہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ڈپازٹ کے لیے، یو ای نے دیے ہوئے ہیں، چائنا نے دیے ہوئے ہیں. تو وہ اگر اس کو ملا لیا جائے تو لگتا ہے کہ یہ ادھار پہ چل رہے ہیں، یہ ایم ٹی پہ چل رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو آئی ایم ایف کیوں نہیں ان کے پاس آ رہا، کیونکہ ان کا اس وقت جو بجٹری اور وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 3.2 ٹریلین روپے کا ہے. یہ تو 200-300 ارب روپے کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کی. 2.5 ٹریلین کی بات کریں اور وہ 3.2 ٹریلین کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسز لگائیں گے، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، یہ سگریٹوں کی قیمت بڑھائیں گے، یہ باقی جو چیز ان کے پلے پڑے گا یہ بڑھائیں گے اور عوام پہ یہ زور ڈالیں گے. اس وقت ان کے خیال میں جو ایف بی آر کا ریونیو ہے وہ 400 ارب روپے سے کم ہے اپنے ٹارگٹ سے. تو ان کا جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل لیٹ گئے ہیں. اور آئی ایم ایف کو انہوں نے اگر سائن نہیں کیا تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے باقی ملکوں سے اور باقی دوستوں سے. تو انہوں نے ابھی ان کو بلایا ہے اور وہ 30 جنوری کو آ رہے ہیں، 29 کو. اور یہ ان کے سامنے آپ دیکھیں گے جو یہ ادھر اگری کریں گے وہ ہماری عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اور اس کے بیچ میں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو، اس میں پیٹرول کی پرائسز، ڈیزل کی پرائسز، باقی عام چیزوں کی پرائسز کے اوپر بوجھ بڑھے گا اور یہ ٹیکسز بڑھیں گے اور بزنسز کے لیے ٹیکسز بھی بڑھیں گے. ایک چیز اور یہ بڑا ہمیں بات کرتے تھے کہ ہم جی 1.3 ٹریلین کا جو ہے سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے 2.4 یا 3 ٹریلین پہ چھوڑا. ابھی ان کا جو وہ سرکولر ڈیٹ ہے وہ 123 ارب روپیہ پر منتھ بڑھ رہا ہے، وہ 3.2 ٹریلین پہ چلا گیا ہے. اور اپنے جو انہوں نے ٹارگٹ دیے تھے آئی ایم ایف کو اس سے 800 ارب روپیہ یہ جو ہیں یہ شارٹ ہیں. تو انہوں نے اس کی وجہ سے آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھا دینی ہیں اور ظاہر ہے ان میں یہ گیس بھی بڑھے گی. اور یہ بوجھ جو ہم لوگ 16 روپے پہ یونٹ چھوڑ کے گئے تھے اور اس وقت 36 روپے پہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے یہ 50 روپے سے کم نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عام آدمی کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کی جو اس وقت انفلیشن ہے اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں، الیکٹریسٹی وغیرہ، وہ اس وقت 32% پہ ہے، 31.75 پہ. یہ آپ 45 سے 50% پہ جاتے دیکھیں گے. اور جو سی پی آئی ہے جو آپ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جو اس وقت 25% پہ ہے، یہ آپ 30 سے 35% پہ جاتے دیکھیں گے. طوفان بدتمیزی ہوگا مہنگائی کا اور یہ ابھی ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے بزنسز کی جو ہے وہ ان کی جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی. جب ان کی کاسٹ بڑھے گی تو وہ بند ہو رہی ہیں ابھی اور بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور ان امپلائمنٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت جو تخمینے ہیں وہ
कई तखमीने हैं जो टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं हमारे कोई 70 लाख बंदे जो है फारिग हो गए हैं, दूसरी इंडस्ट्री वाले कहते हैं 50 लाख हो गए हैं। अब उसके ऊपर कोई, क्योंकि वो कोई क्रेडिबल सोर्सेज से नहीं आ रहे, तो मैं उसके ऊपर वो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिजनेसेस बंद हो रही हैं और लोगों की रोजगार जा रही है। और इसमें एक और चीज जो आपको मैं बता दूं जो अभी हो चुकी है और ये मान नहीं रहे उसको, 6% जो हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही थी वो इस वक्त ये खुद कह रहे हैं कि 1 से 1.5% होगी, लेकिन हमारा तखमीना है कि ये नेगेटिव ग्रोथ होगी। कितनी होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो आपकी इकॉनमी है, जो हम 2 साल में 5.74 और 6% पे लेके गए थे, इन्होंने उसको बिल्कुल खड़ा कर दिया है, रोक दिया है। तो इससे भी लोगों की इनकम, जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट भी है, उनकी इनकम भी कम हो जाएंगी, उनकी इनकम जो है रियल टर्म में कम हो जाएंगी। तो मैं अब चाहूंगा कि असद उमर साहब इस पे कोई तबसरा कर लें। आप इधर आ जाए। शुक्रिया शौकत। जैसे अभी आपको तफसील में बताया शौकत तरीन साहब ने कि जो इक़दामात की लिए हैं इस हुकूमत ने, उसके माशी असरात क्या हैं, पाकिस्तान की माशी अशारिये जो हैं उनके ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और इस किस्म की होशरुबा चीज़ें कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर सिर्फ पिछले 36 घंटे के अंदर 4,500 अरब या 45,000 करोड़ रुपए का कर्जे का बोझ बढ़ गया है। जब से ये रुपए की कीमत गिरनी शुरू हुई है, तो इसके सियासी क्या मुज़मरात होंगे, इसके समाजी मुज़मरात क्या होंगे, मैं उसके ऊपर बात करने से पहले ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो पिछले 9 साढ़े 9 महीने के अंदर किया गया पाकिस्तान के साथ, और जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई देखी है पाकिस्तान के अवाम ने, और ये अदादो शुमार कहीं शौकत तरीन साहब अपने घर से नहीं लेके आते हैं, ये इसी हुकूमत के इदारों से हर हफ्ते और हर महीने हमें महंगाई के अदादो शुमार मुयस्सर किए जाते हैं, और इसी हुकूमत के अपने शाया करदा अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई नहीं हुई थी उससे ज्यादा महंगाई इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में। उसके साथ अना परस्ती की बुनियाद के ऊपर जो फैसले किए गए, और उसके नतीजे के अंदर सिर्फ यह कि मैं बढ़ के मारूं यहां पर आके और मैं बोलूं कि जी देखो मैं आ गया हूं अब रैम्बो, और रुपया जो है अब वो डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, तो आपने तो बढ़क मार दी, लेकिन जो उसकी वजह से हजारों पाकिस्तान में कारोबार बंद हो गए, मैं दोबारा दोहराता हूं, हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, दिहाड़ीदार मारा गया, क्योंकि आपने एक मसनूई तौर से सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए कि डॉलर का नंबर जो रिपोर्ट हो टीवी के ऊपर वो एक खास नंबर हो, उसके लिए आपने पाकिस्तान की मईशत को उस खाई के अंदर गिराया, उस तबाही के अंदर लेके गए, जहां अब ये सिर्फ माशी मसला नहीं रह गया, ये मसला पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बन गया है। इस वक्त जहां पे खतरनाक तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, जो बैनुल अक़वामी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ 3 हफ्ते के ज़खायर बचे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख की ये कम तरीन सतह है, सिर्फ एक दफा इससे पहले हम यहां आए थे, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 1998 अक्टूबर के अंदर इस खतरनाक सूरत हाल के अंदर अब हमसे क्या मुतालबे किए जाएंगे कि पाकिस्तान को इधर निकलना है, तो जो हमें यहां से इन्होंने इनके अब जो बाहर बैरूनी आका हैं उनके सामने इन्होंने जो अपना सर झुकाना है, उसके लिए पाकिस्तान से क्या क्या मुतालबे किए जाएंगे। ये महंगाई तो बढ़नी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं, गैस की कीमत बढ़ने जा रही है, और उसकी जो खबर है वो तो अजीबो गरीब खबर है कि जी जुलाई 2022 में से आपके बिल बढ़ाए जाएंगे, तो आपके पास जब बिल आएगा तो उसमें जो इजाफी कीमत है
وہ صرف اور 74% اضافے کی بات ہو رہی ہے, کوئی چھوٹے موٹے اضافے کی نہیں بات ہو رہی. بجلی کی قیمت بڑھی ہے, پیٹرول کی دیکھیں 4 دن کے اندر انہوں نے بڑھانی ہے, مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں, کم سے کم کہہ رہے ہیں کوئی 30 روپے بڑھ جائے گی, کوئی 50 روپے کی بات کر رہا ہے, کوئی 70 روپے کی بات کر رہا ہے, ٹیکس نئے لگنے جا رہے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے. لیکن معاشی جو ہم پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, جو ہم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا مطالبے ہونے ہیں اور ان سے قومی سلامتی کو کیا خطرہ آنے والا ہے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک دو پھر پوچھنا چاہتا ہوں, کون ذمہ دار ہے اس کا, کون جواب دے ہوگا قوم کو؟ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے سیاسی انتشار سے, ایک رجیم چینج کی سازش سے, اور اس سازش سے پاکستان کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ معیشت اس حالت میں ہے جو پاکستان میں کسی نے پہلے دیکھی نہیں. اس وقت جو مایوسی ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے, یہ کسی نے پہلے دیکھی نہیں ہے آج تک جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ یہ اور سب سے جو بدترین چیز, جو مذاق ہے, کہ ملک میں بحران اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک جمہوری عمل جو ہے, ایک چلتے ہوئے جمہوری عمل کو ایک رجیم چینج کی سازش کے تحت اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا, اس کے اندر ایک غیر منتخب حکومت کو لے کر آئے, 156 سیٹوں والے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور 84 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اس انتشار کا اب ہمیں آج کل کیا کیا اثر آئی ہیں؟ ہمارے سارے صحافی اس وقت کیا بات کرتے ہیں, کچھ آن ایئر مجھ سے بات کرتے ہیں, کوئی ویسے بات کرتے ہیں, او جی کیئر ٹیکر کو اب لمبا کھینچا جائے گا, 90 دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. وہ کل انہوں نے ایک زبردست بیان دے دیا, انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے, لیکن اگر نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر, یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی جان. لکھا ہوا ہے اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, غداری کا مقدمہ بنتا ہے, سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے, جس تکلیف سے میں جہاں پر جس وقت میں بتاؤں آپ کو جاتا ہوں, چاہے وہ اسلام آباد ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, جدھر رستے میں آتے ہوئے بیرا میں رکا, وہاں پہ لوگ آ گئے, لوگ گڑ گڑا کے ہم سے کہنے خدا کا واسطہ عمران خان سے کہیں میری جان بچائیں ان لوگوں سے. اس ملک کی جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے, جو معاشی بحران پیدا کر دی ہے, اور خاص اگر میں جوڑوں اس سیاسی بحران کو اس معاشی بحران کے ساتھ, اس سے جو سماجی بحران پیدا ہو رہا ہے, جو ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے, میں بار بار کہتا ہوں 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد دلانے کے لیے کہ 1971 ہوا کیوں تھا, کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا, زور طاقت اور جبر سے عوام کے مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی اور آپ نے ملک کو 2 لاکھ کر دیا. آج بھی وہی صورتحال ہے. پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور طاقت جبر دھمکی غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. آج ہم نے 2 مقدمے جمع کرا دیے جی. ایک جو غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کی, اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیس فائل کر دیا ہے, جو آئین کا انحراف کر کے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا, اس کے باوجود کہ بڑا واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. پاکستان کی عدالتوں کا بھی امتحان ہے, پاکستان کے آئین کے اوپر سوچا سمجھا ہوا بڑا واضح اس وقت حملہ ہو رہا ہے. پاکستان کی قوم تو کھڑی ہے اپنی جمہوریت کے پیچھے, اپنے آئین کے پیچھے, اپنے قانون ساز اداروں کے پیچھے. اب عدالت کی طرف سب دیکھ رہی ہے, پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے پاکستان کی قوم. وہ وقت گزر گئے جس وقت وزن ڈال کر زور زبردستی سے فیصلے کروا دیے جاتے تھے, اور عدالتوں نے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین توڑنے کے اندر بھی شراکت دار رہی ہیں. انہوں نے انڈورس کیا ہے, انہوں نے منظوری دی ہے آئین کو توڑنے کی. انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ کبھی پاکستان کے اندر نہیں ہونے والا. اور یہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت قوم کہاں کھڑی ہے, ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ اگر اس وقت آئین توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے کیا ہوگا. سو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف نہیں جائیں گے, اور یہ جو بدترین معاشی بحران پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے سیاسی انتشار پیدا کر کے,
یہ جو مہنگائی، بے-روزگاری اور تمام تر مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے کاروباری طبقوں کے لیے، یہ ختم ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا. سب سے پہلے یہ صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے، اس کی تاریخ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا، اور وہ تاریخ آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا، ان کو جنرل الیکشن بھی اناؤنس کرنا پڑے گا اور پاکستان ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جائے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنی خطرناک صورتحال آپ نے معیشت کی یہاں پر دیکھی ہے، کیا ہمیں یہ خدشہ لاحق ہے پاکستان کو کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جو ایجنڈا ہے اس سے ہمارا جو اینٹی پروگرام ہے اس کو کس قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہے؟ کیا یہ لوگ اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے نا، اور جتنی خطرناک کھائی کے اندر پاکستان کی معیشت کو گرا دیا گیا ہے، تو اس وقت کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، خدا نخواستہ. اور آپ کو پتا ہے کہ شری لنکا کے اندر جب انہوں نے بیل آؤٹ کرنے کے گئے تو کس قسم کے مطالبے شری لنکا کے اندر کیے گئے ہیں، اور اس سے قومی سلامتی کے اوپر کیا خدشات آتے ہیں. ہماری قومی سلامتی کی جو ادارے ہیں وہ بھی یقیناً اس وقت انتہائی تشویش سے دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے. تو جیسے میں نے کہا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، جہاں سے کسی کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اس کھائی سے نکلیں گے کیسے. خاص طور پہ اگر ہم ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہ گئے تو کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا امکان ہے. اور مردم شماری کے بغیر الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا. پنجاب میں جو آپ کے اتحادی وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے 5 نئے ضلع بنائے یہاں پر. یہی جواز پنجاب میں بھی لیا جا رہا ہے کہ مردم شماری ہوگی تو الیکشن ہوگا. اگر یہ جواز بنایا جاتا ہے تو کس حد تک آپ کو امید ہے، کیونکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں سی ای سی میں بھی یہ لے کے جائیں گے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں بھی یہ معاملہ لے کے جائیں گے، کس حد تک آپ کو توقع ہے کہ عدالت اس پارلیمانی معاملے میں مداخلت کرے گی؟ 100% کرے گی، کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں ہے مشترکہ مفادات کونسل کی. ایک سفید جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے مشترکہ مفادات کی کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہوگا وہ نئی مردم شماری کے بعد ہوگا. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، کبھی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشترکہ مفادات کی کونسل کل یا آج ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ماورائے آئین فیصلہ ہوگا. آئین بڑا واضح بات کرتا ہے. آئین کہتا ہے کہ جو بھی حتمی منظور شدہ آپ کا مردم شماری ہے اس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندی ہوگی، اور جو بھی الیکشن ہوگا جو اس کے اوپر حلقہ بندی ہوئی اس پہ الیکشن ہونا ہے. جو 2017 کے اندر عبوری منظوری دی گئی تھی وہ ہماری حکومت آنے کے بعد اس کی حتمی منظوری دے دی گئی. اس حتمی منظوری کے بعد اس مردم شماری کے اوپر 2017 کی مردم شماری کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں کر دی. اس نئی حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات بھی جمع ہو گئے، کیسز ہائی کورٹ کے اندر بھی چلے گئے. یہ تو معاملہ پچھلے اگست ستمبر میں مکمل ہو چکا ہے. تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو ایک نئے الیکشن کو روکتی ہے، اور یہ صرف عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے جو ان کو یہ بہانے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا ہے. عمر صاحب، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بعد پارٹی کا سب سے اہم عہدہ آپ کے پاس ہے. چودھری پرویز رئی نے کل جو فواد چودھری کے حوالے سے بیان دیا ہے، طنز دیا، کیا سمجھتے ہیں وہ بیان ان کا غیر ذمہ دارانہ ہے؟ اور اگر فواد چودھری 1 ماہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو پنجاب حکومت بچ جاتی. آپ میٹنگوں میں بیٹھتے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز رئی کو بیان دینا چاہیے؟ بالکل غیر مناسب بیان ہے جی. چودھری صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جس وقت فواد چودھری کو غیر قانونی طریقے سے صرف اس کے سچ بولنے کے اوپر، اس کی دلیری کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہو، تو یہ بالکل نامناسب تھا. آج اچھی پیش رفت ہوئی ہے، جسمانی ریمانڈ کی جو ایکسٹینشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی فواد چودھری کو بیل مل جائے گی. چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وی لو یو فواد چودھری. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف نگران یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لمبا کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. فاروق حبیب پہ بھی مقدمہ ہوا، تو آپ پی ٹی آئی کو سروائیو کرنے کے لیے کیا پلان ہے جب تک نگران سیٹ اپ لمبا کیا جا رہا ہے؟ اور آپ کیسے پی ٹی آئی کیسے سروائیو کرے گی، اس حوالے سے کیا لایا ملا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو جو ہے نا اس ایف آئی آر کے اوپر
एक अपनी हतक इज्जत का दावा जरूर दायर करना चाहिए। वो कह रहे हैं निहत्ता फरोख हबीब जो खड़ा हुआ था, सारी सबने वीडियो दी हुई है, उस निहत्ते फरोख हबीब ने पंजाब पुलिस का फेंटा लगाया, उनसे डकैती की, उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिला के लग दी। उन्होंने ये इल्जाम लगा के कि इतनी कमजोर बुजदिल पंजाब पुलिस है कि एक अकेला फरोख हबीब ने उनके साथ ये कर दिया। फरोख हबीब अच्छा दलेर आदमी है और एक गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के जज के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, आपको पता है, आप लोग बहुत सारे आप में से हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं, 3 दफा जज साहब ने 2 टोक फैसला दिया था कि फवाद चौधरी को मेरे सामने पेश किया जाए, और जज की हाई कोर्ट की रूलिंग को, इस फैसले को की खिलाफ वर्जी करते हुए, खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी तरीके से खिलाफ वर्जी करते हुए उसको लाहौर से बाहर ले जा रहे थे। इसलिए फरोख हबीब ने वहां पे उनको रोकने की कोशिश की थी। वो एक जज के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट कर रहा, मतलब अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था, सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, वो अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था। कैसे हम करेंगे? देखो, मुझसे कल भी किसी ने सवाल पूछा कि जी ये तो बड़े मुश्किल हालात हैं, तो वो और भी लिस्टें बन रही हैं, तो आपको उठा लिया जाएगा। ये हमारे लिए कोई तज्जुब की बात नहीं है। जिस वक्त हम ये फैसला कर रहे थे ना असेंबलियां तोड़ने का, उस वक्त हमें लोगों ने ये कहा था कि देखें आपके ऊपर फिर जुल्म होगा। ये सामने देखते हुए, समझते हुए ये फैसला किया गया। ये जरा कान खोलकर सुन लें आप जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हुए हमने ये फैसला किया था, समझते हुए कि ये खतरा है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन 2 रास्ते थे हमारे पास। एक, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने से खतरा बचाने के लिए हम असेंबलियां चलाते रहें और निजाम को चलते रहने देना दें, या दूसरी तरफ मुल्क डूब रहा है, वहां पे सिर्फ तहरीके इंसाफ के चंद लीडर्स की बात नहीं है, वहां असद उमर और फवाद चौधरी के सिर्फ गिरफ्तार होने की बात नहीं है, उधर 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। अगर उस मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमें तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है, तो इंशाअल्लाह ताला मर्दों की तरह उस तकलीफ का भी मुकाबला करेंगे। आप तो मुआशी आदादोशुमार बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तीनों चारों आप लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ये बताइए, टीवी चैनल्स पे एक बहस चल रही है, आया मुफ्ता इस्माइल ठीक था या इसहाक डार ठीक था, या दोनों गलत थे आपके नजदीक? वो जरा क्लियर कर दीजिएगा आम आदमी के लिए। अच्छा जी, मैं इस पर मुख्तसर एक जुमला बोल के फिर मैं शौकत से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जवाब दें। मैं तो सिर्फ ये सुन रहा हूं कि मिफ्ता इस्माइल ने साबित कर दिया कि इसहाक डार ने बेड़ा गर्क कर दिया, और इसहाक डार साबित कर चुका है कि मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क कर दिया। बाकी शौकत तरीन साहब बताएंगे। देखें जी, अगर दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया और बेड़ा गर्क हो गया, तो फिर जवाब 84 रुपये साफ है। दोनों ने ही बेड़ा गर्क किया है। एक ने शुरुआत की है और एक ने ये उसको अंजाम पे पहुंचाया। दोनों कौम से पहले भी इन्होंने झूठ बोला। उस वक्त जब बैठ के उसने मिफ्ता ने कहा कि ये इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6,400 ट्रिलियन अरब होगा, हालांकि होना उसने 5,000 बिलियन था। झूठ बोला और इवेंचुअली वो 5,200 हुआ। वो झूठ था। फिर जब उसने कहा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 22 अरब डॉलर होगा, और वो हमें पता था कि वो 16-17 से ऊपर नहीं जाएगा, वो झूठ बोला लोगों को डराने के लिए, तो वो तो उसके गले में पड़ गया। वो सारा कुछ उसके गले में पड़ा है, क्योंकि IMF ने फिर कहा कि अच्छा भाई, अगर इतनी खराब हालात हैं तो और ये तुम्हारी जो अभी हम कंडीशनैलिटीज डालेंगे और सख्त करते हैं। तो उसने उस किस्म से जो अवाम को धोखा दिया और इकोनॉमी को गलत साइड पे लेके चला गया। अभी वो जाहिर है विक्टिम बन गया है, उसको निकाला गया है, तो अभी बैठकर रोज तकरीरें करता है। और दूसरा, इन जो मासूफ है इनका तो आपको मालूम नहीं। अच्छा सर, ये बता देगा, न्यूट्रल कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, आप क्या वो न्यूट्रल हो गए या अभी मजीद कोई रिफाइनिंग में किसी जगह जाएंगे? अच्छा जी, जो जहां तक न्यूट्रलिटी की बात है, मैं तफसील से पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं। इस वक्त हमें आसार न्यूट्रलिटी के नजर नहीं आ रहे, और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी बुनियाद क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूं, और जहां पे कुछ फर्क बेहतरी नजर आई है मैं वो भी बता देता हूं। हमें मीडिया से जरूर ये खबर आई है, चैनल्स हमें बताते हैं कि पहले जिस किस्म की बंदिश थी और जिस किस्म का दबाव था तहरीक इंसाफ की कवरेज पे, इमरान खान की तकरीरों के ऊपर, उसके अंदर कमी जरूर महसूस की गई है। और लेकिन हमारे जो ग्राउंड पे लोग हैं, हमारे MPA, हमारे MNA, और ये तहरीक इंसाफ के पंजाब के भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں, ابھی بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ شاید بہت روشن نہ ہو, آپ کو دوبارہ خیال کرنا چاہیے, آپ کو دوسرے آپشنز کی طرف دیکھنا چاہیے. تو جیسے فواد چودھری نے کہا تھا آج سے 2-3 دن پہلے کہ 50% کوئی امپرومنٹ ہے, تو شاید کچھ ایریاز کے اندر امپرومنٹ ہو, لیکن مجموعی طور پر ہمیں امپرومنٹ نہیں نظر آتی ہے. اور یہ بھی میں بول دوں کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا تاثر ہے, بشمول بہت بڑا حصہ جو صحافتی برادری کا ہے, کہ جس طریقے سے جیسے ہی نگراں حکومتیں بنی ہیں اور انہوں نے ایک دم سے سیاسی انتقامی کارروائیاں شروع کی ہیں, تو یہ اتنا جو تگڑا ان کا ہاتھ ہے, یہ صرف ان کا نہیں ہے, ان کے پیچھے بھی کوئی مضبوط طاقت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی موجود ہے. یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو کیمرے کے اوپر زیادہ تر لوگ نہ کرتے ہوں, لیکن باقی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے سب یہی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ چلتا رہا. کریم صاحب آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ہماری معیشت کافی خراب ہے. یہ معیشت کی خرابی جو ہماری یہ کتنے سالوں میں بند ہوگی؟ آج نہیں آنے والی حکومت جو ہے وہ کسی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے, عوام کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. جو آپ لوگوں کی پالیسیز تھی, آپ بھی IMF کے پاس گئے, IMF کا پلان آیا, آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. یہ گورنمنٹ بھی IMF کے پاس گئی, اس سے پلان لے گی, اسی کو ایگزیکیوٹ کرے گی. عوام جو کیا کبھی IMF نے یہ کہا کہ آپ ٹیکسیشن جو ہے صرف امیر لوگوں پہ کریں گے اور غریب عوام کو وکٹمائز نہیں کریں گے؟ اچھا جی, اب شوکت جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو یہ معیشت چھوڑ کے کہاں آئے تھے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں اتنی خراب حالات تھے یا نہیں. جی بڑی مہربانی. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور بڑی دنیا ہمارے سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے 4 سال میں کیا کیا, اور جو ہے آپ کی ذمہ داری بھی کتنی بنتی ہے, اور آپ فیوچر میں کیا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ 22 مئی کو انہوں نے نکالا, انہوں نے دستخط کر کے نکالے, اور اس کے بیچ میں 17 سال میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی. اس میں 17 سال میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس تھیں, ٹیکسز تھے, اس میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز تھیں, اور ہم اس طرف جا رہے تھے کہ ہماری جو اس 9.4% مہنگائی تھی اور 30% ہمارا جو تھا وہ ریونیو بڑھا. اس کا مطلب ہے ریئل جو ہمارا ہے وہ 21% ہمارا ٹیکس بڑھا, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اس دفعہ انہوں نے جو 10 مہینوں میں بڑھا ہے وہ یہ ہے کہ 15%, 15.5% پہ ان کا ریونیو بڑھ رہا ہے, اور 25% پہ انفلیشن ہے, -10% پہ بڑھا رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ پہلے کیا کر رہے تھے, اب ہم پہلے بھی ریفارم میں جا رہے تھے اور ہر چیز کا ریفارم ہم کر رہے تھے. ہمیں ٹائم ہی آپ نے کتنا دیا, 40 مہینے ہم اس طرف جا رہے تھے. ابھی ہم نے پورے 18 ایریاز جو ہے اکنامک, اس پہ ہم پورا کام کر رہے ہیں, اور ایکسپرٹس ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ ایکسپرٹس جو بعد میں جا کے امپلیمنٹ بھی کریں گے. اور یہ بھی ہم پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس کھڈے سے کیسے نکلیں گے, کیونکہ یہ نارمل اب سچویشن ہمارے لیے نہیں ہوگی, کیونکہ اس کھڈے میں جو گرا دیا ہے اس میں سے تو بھی نکالنا ہمیں پڑے گا. جس طرح ہم نے 18 میں اسد عمر صاحب نے آگے نکالنے کی کوشش کی تھی, کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا کھڈا تھا. ایک تو ہماری